اس سے پہلے کہ میں پرابلمس کی طرف آؤں، پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ ذرا ریئلائز کریں کہ بزنس مین کی یہاں پر قربانی کیا ہے. صحیح. میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں کراچی کی بات کروں گا. کراچی میں ایک جو بنیادی ضرورت ہے، جو بالکل جو ہر بندے کو چاہیے، ایک فقیر کو بھی چاہیے، وہ پینے کا پانی. سیکیورٹی اپنی خود کر رہا ہے، اپنی بچوں کو ایجوکیشن خود دلا رہا ہے، اپنی ہیلتھ کیئر خود کر رہا ہے، پانی کا پینا، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ سارے ہی کر رہا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہی ہے. تو میں کہ سر اس کو تو 3 ایجنسیز نے 100% ڈی اسٹف ہو کے کیا ہے. کہتے ہیں وہ آپ نے یہ چیک کر کے بتایا کہ یہ اسکریپ ہے. مگر نہیں، وہ تو آپ نے وہاں پر رشوت دی ہوگی. اچھا، مگر جیسے ایسے کرتے ہیں، رشوت دی ہوگی تو یہ جنہوں نے اس کو اپروو کیا ہے ان کو بھی آپ شو کاز دیں گے، ان کے خلاف بھی ایکشن کریں گے. 55 جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. جو انڈائریکٹ آپ کریں وہ تو شاید میں 100 کراس کر جائے گی. آپ ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہے. آپ مطلب جو کام کریں اس کے اوپر ٹیکسیشن کرتی ہے. کریڈٹ کارڈ یوز کریں. بیسیکلی وی آر ہیڈنگ ٹو اے نارتھ کورین ورژن یا افریقن ورژن. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تاجر سارے چوری کرتے ہیں، یہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو نفع ہوتا ہے 20% 30% یہ دکھاتے ہیں، 5% بلکہ نقصان دکھا دیتے ہیں. اس لیے ہم نے ان پر لازم کر دیا کہ بھائی 20% تو تمہیں ہوتا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں، بالکل ہم بزنس مین جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور بیوروکریٹ بہت سچے لوگ ہیں. بلکہ اگر پہلے زمانوں میں ہوتے ہیں تو حدیث کے راوی ہوتے ہی ہے، سکر راوی ہوتے ہیں. 180 ممالک کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ ہیں، اس میں ہم 140 پہ کھڑے ہیں. یعنی آخری جو 40 کمال کے ملک ہیں جو دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہیں جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں، ہم اس پر آگے. اپنا پیٹ کھولنے والی بات ہے، لیکن یہ مسئلہ ہمیں اپنے گھر میں بات کرنی چاہیے کہ اس کا کیا حل کریں ہم. ڈیوٹی سٹرکچر ہمیں غلط لگا دیا جو کہ بہت اونچا تھا. ان کے پاس گئے، ان کو پروف دکھایا، ان کا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دس واز مائی مسٹیک. لیکن میں ان کے الفاظ کے میں اپنے لکھے ہوئے کے اوپر کٹ نہیں مارتا. ہم لوگ اپنی گائیڈنس لے رہے ہیں یوٹیوبر سے، ٹک ٹاکر سے. یہ لوگ ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں ساری. اچھا، ان کی باتیں سنیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ عام آدمی کی ہر آدمی کی بات میں فرسٹریشن، غصہ، یہ نیگیٹیوٹی ہے، بہت زیادہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کسی اور سے بھی پوچھے گا، آپ کا حلقہ احباب ماشاءاللہ کافی وسیع ہے، آپ پوچھے گا کراچی جیسے شہر میں آپ نے اگر آپ کا دل ہو کہ یار آج چھٹی ہے یا آج میں نے اچھی جگہ جمعہ پڑھنے جہاں سے کچھ میں سیکھ کے آؤں، آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں، تو کتنی مسجدیں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین و دنیا سیریز کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بزرگوں نے مزاج بنایا ہوا ہے کہ اس کوشش ہماری اس چینل پہ، میری خاص طور پہ یہ ہوتی ہے کہ دین کے کسی ایک حکم یا ایک شعبے کو لے لیا جائے اور اس کو آج کی دنیا کے کسی ایونٹ سے، کسی ایشو سے ریلیٹ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ دین ہر زمانے میں پوری رہنمائی ایسے ہی کرتا ہے جیسے پرانے زمانوں میں کیا کرتا تھا. جو ساتھی میرے پوڈ کاسٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اندازہ اس سے ہوا ہوگا. اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم معاشرے کے چلتے پھرتے میدانوں میں سے کسی ایک میدان، ایک فیلڈ کے کسی ایکسپرٹ کو دعوت دیں اور ان سے سمجھیں کہ ان کی فیلڈ میں اس وقت ان کو ایشوز کیا آ رہے ہیں، شرعیہ ایشوز کیا ہیں، گورنمنٹس ایشوز کیا آ رہے ہیں، اور کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی فیلڈ میں پورے کے پورے دین پر نہیں چل پا رہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے، میرے بڑے اچھے ساتھی حافظ نعمان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اور حافظ نعمان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ڈسکشنز ڈرائنگ روم میں چل رہی ہوتی ہیں، نرم گرم ہر طرح کی ایشوز کے اوپر. آپ کو کیا ایشوز ہیں، یہ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں ایز اے مفتی. تو میں نے کہا کیوں نہ ان ڈرائنگ روم ڈسکشنز کو ہم اپنے سامعین تک لے جائیں، کیونکہ ہمارے سننے والوں میں، میری بھی جاننے والوں میں، برادری میں ایک بڑی تعداد بزنس مین کی ہے اور ان کو یہ ایشوز آتے ہیں، تو ہم سب تک یہ ایشوز پہنچیں. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں حافظ نعمان صاحب کو اسٹوڈیو میں. آپ خیریت سے ہیں نعمان صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا فضل. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کا. اور یہ آپ کا، بلکہ آپ کے پروگراموں کے حساب سے بڑا نیا آپ کے لیے بھی ایکسپیرینس ہے شاید. جی ہاں، ایکسپیرینس ہے، لیکن یہ آگے چلے گا. کچھ پوڈ کاسٹ پہلے میں نے کیے ہیں اور اس میں ظاہر ہے میری ایک بڑی اچھی ٹیم ہے اور بڑے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ایڈوائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا آپ بہت بریف اپنا انٹروڈکشن کرا دیں
اور اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ اس وقت جو تاجروں کو پاکستان میں خاص طور پہ جو بڑے ایشوز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں انٹروڈکشن تو کوئی غیر معمولی نہیں ہے. 95-96 میں جس وقت میں انٹر کر رہا تھا کالج میں تھا, تو کالج کے ساتھ ساتھ میں نے آفس آنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد پھر یونیورسٹی گیا, یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ آفس چلتا رہا میرا. ساتھ میں کچھ عرصے کے لیے میں مدرسے میں کچھ شارٹ کورسز کیے, علماء سے تعلق کچھ رہا, تو اس طرح ساتھ میں 98 آئی تھنک 98 مجھے 98 اس لیے یاد ہے کہ ونڈوز 95 جب آیا تو اس وقت میں آفس آنا شروع ہوا تھا. ونڈوز 95 واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دا ٹیکنالوجیکل ایرا. جی وہ ہمارے لیے ایک بڑی نئی چیز تھی. دنیا چینج کی ہے اس نے, وہاں سے دنیا چینج کی ہے پوری اس میں. تو اس وقت میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ بزنس پہ کیسے افیکٹ کرے گا یہ چیز. تو خیر وہاں سے 98 تک میں فلی آئی تھنک بزنس میں آ گیا تھا. میں ڈیڈیکیٹڈ ہو کے بزنس میں 98 یا 99 میں آفس میں تھا میں. اس کے بعد ہمارا کام ہے امپورٹ اورینٹیڈ کام تھا ہمارا, ریسائکلنگ ریلیٹڈ ربرز تھا. اس کے بعد پھر میٹلز میں ہم لوگ کیا, پھر ایکسپورٹ شروع کر دی, پھر ساتھ میں ٹریڈنگ وغیرہ تھوڑی بہت ہوتی رہی. اس طرح ڈائیورسفیکیشن تھوڑی سی چلتی رہی. تو اچھا, آپ کا میں نے دعوت دینے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا دین سے بڑا گہرا تعلق میں محسوس کرتا ہوں, اور ایک تاجر کے حیثیت سے جو آپ کا مطالعہ ہے تاریخ پر, خاص طور پہ آپ کا ذوق اور دینی تعلیمات پر بڑا غیر معمولی ہے. تو وہ آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں اتنے ہیکٹک کاروباری روٹین کے ساتھ؟ اصل تو جو مطالعہ میں نے کیا تھا نا پہلے, وہ کام دیتا ہے. اس کے بعد پھر ایک جب ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ رات کو جب تک آپ کم سے کم 2-4 صفحے پڑھ نہیں لیتے تو اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سفر پہ جا رہے ہیں, سفر پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ رہتی ہے تھوڑی سی, تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تو موبائل آ گیا, جس وقت موبائل نہیں ہوا کرتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ایک بک ساتھ میں رکھ لی, کوئی فلائٹ ڈیلے ہو گئی, کینسل ہو گئی, ٹرانزٹ لاؤنج میں آپ کو ویٹ کرنا پڑا, تو آپ نے بک اٹھا کے بک پڑھ لی اس میں. تو اس سے آپ کو ویسے بھی فائدہ ہوتا ہے بہت, مطلب آپ کا مائنڈ کے بہت براڈ ہو جاتا ہے اس میں. آپ نے ٹریولنگ کا تذکرہ کیا تو کچھ تو میرے علم میں ہے کہ آپ کی ٹریولنگ بزنس کے لحاظ سے کتنی اور کہاں کہاں ہوئی ہے؟ بزنس کے لحاظ سے میری ٹریولنگ مینلی جو رہی ہے وہ یورپ میں رہی ہے, اور شاید یورپ کا 1-2 کنٹریز ہیں جو میں نے نہیں گیا میں اس میں, ورنہ اس کے علاوہ یورپ میں رہی ہے. فار ایسٹ وغیرہ گیا ہوں لیکن وہاں پر پھر وہ ویکیشنل ٹریولز رہے, لیکن جو بزنس اورینٹیڈ میری ٹریولنگ تھی وہ رہی ہے ایسٹ یورپ اور ویسٹ یورپ. زیادہ ویسٹ یورپ سے ڈیلنگ, یورپ مینلی یورپ میں, یو کے ساتھ میں اس میں ہو گیا. تو یہ میری وہ رہی ہے ٹریولنگ. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو آور ٹاپک, جو اس وقت ایشو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بزنسز ہیں وہ بہت سخت برڈن میں ہیں, اور جتنا ہم سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں, اور جو پاکستان کے اوپر اس وقت ایک ڈیٹ کا افریت سوار ہے, اور تاجروں سے جس طرح ٹیکسیشن کے نئے فارمولے روز نکالے جا رہے ہیں اور بلز بڑھائے جا رہے ہیں, اور جو پاکستان کا ایک تو نیچے کا طبقہ ہمارا جو ایک عام پاکستانی ہے وہ تو متاثر ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو بڑے ہمارے تاجر ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, امپورٹر ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اس وقت وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم کبھی سنتے نہیں تھے. جو بڑے پکے پاکستانی ہیں وہ بھی بڑی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت ٹیکسیشن سے, اور جو کرپشن کا سسٹم ہے, اور بیوروکریٹک جو پریشانیاں ہیں, اور جو ایک سٹب بون قسم کی ایک بیوروکریٹیکل سسٹم, اکانومک سسٹم چل رہا ہے, اور بے انصافیاں جو ہو رہی ہیں. تو اس پر اگر ہم بات شروع کریں تو آپ اگر ون بائی ہم چلیں آہستہ آہستہ کر کے, مین اس وقت ایز اے تاجر آپ کو کیا پرابلمز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے بزنس؟ ایشوز تو وہی ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہیں, جو مجھے بھی پتہ ہیں, جو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایشوز یہی ہمارے سارے چل رہے ہیں کہ ایک کرپشن, مینلی کرپشن ہو رہی ہے بیوروکریسی میں کے اندر, جس طرح ایک کام کو کرنا. بلکہ میں ایک منٹ اس بات کو تھوڑا سا میں ریوائنڈ کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ میں پرابلمس کی طرف آؤں, پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا, یہ ذرا ریئلائز کریں کہ بزنس مین کی یہاں پر قربانی کیا ہے. صحیح. میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں کراچی کی بات کروں گا. کراچی میں ایک جو بنیادی ضرورت ہے, جو بالکل جو ہر بندے کو چاہیے, ایک فقیر کو بھی چاہیے, وہ پینے کا پانی. اب پینے کا پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے ہمیں.
ایک پانی کے پینے کی بوتل وہ پرائیویٹائز ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمٹمنٹ ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانا, یہ فری لنگر آپ نے دیکھے ہوں گے, کہیں سیلانی والے لگا رہے ہیں, کہیں چیپا والے, الگ الگ جماعت اسلام الگ الگ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. کھانا پانی یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی بزنس مین یا کوئی نہ کوئی گروپ آف کمپنیز بیٹھ کے فنڈ کر رہی ہے. اس کے بعد آپ بات کر لیں ایجوکیشن کی, آپ بات کر لیں ہیلتھ سیکٹر کی, آپ بات کر لیں سیکیورٹی کی. میں کچھ آپ نے بھی علاقے دیکھے ہوں کہ جہاں لوگوں نے اپنی اسٹریٹ روڈ سڑکیں خود بنوا دی ہیں, تو مطلب گٹر لائن خود کرنی پڑتی ہے, سارے کام سیکیورٹی تو مطلب کراچی تو چلا ہی پرائیویٹ سیکٹر خود رہا ہے, سیکیورٹی اپنی خود کر رہا ہے, اپنی بچوں کو ایجوکیشن خود دلا رہا ہے, اپنی ہیلتھ کیئر خود کر رہا ہے, پانی کا پینا, لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, وہ سارے ہی کر رہا ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہی ہے. یہ بات میں اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کے بعد میں آتا ہوں پرابلمس کے اوپر. پرابلمس کیا ہیں؟ پرابلمس وہی ہیں کہ مس مینجمنٹ آف ریسورسز, نیپوٹزم, بیوروکریٹک پرابلمز, انکنسسٹنٹ ٹیکس پالیسیز, اور اتنا انکنسسٹنٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا زیادہ کمپلیکیٹ ہو چکا ہے سارا اسٹرکچر کہ آپ سے کچھ ہماری وہ رہی ہیں آفس میں بھی, اور لوگوں سے مجھے پتہ ہے آپ کا ماشاءاللہ تعلق رہتا ہے. تو اب ایک عام آدمی, اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ایک عام آدمی اگر درمیانے لیول کا بندہ اگر بزنس کرنا چاہے تو ہی ہیو ٹو گو تھرو ہیل, کیونکہ اتنے ٹیکس اسٹرکچر کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ کو ایک اچھا لائر رکھنا پڑے گا. اگر آپ وہ لائر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کوئی اور کام کر لیں, سروس کر لیں, آپ فری دسترخوان سے کھانا کھاتے رہیں, بزنس از ناٹ فار یو. مطلب اب صورتحال یہاں پر جا کے آ گئی ہے. یعنی اب جو ٹیکس سٹرکچر ہے, اگر جیسے آپ کا جو بزنس ہے, اگر آپ صحیح ساری چیزیں ڈکلیئر کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ یہ ہے, اور جو ریگولیشنز بنائے ہوئے اس کے مطابق سارا مال منگوائیں, اور اس کے مطابق جتنا ٹیکس بنتا ہے آپ اس کو بھر دیں وی باک میں, یا جو بھی اب نیا سسٹم ہے اس کے اندر کسٹم کا, تو اس میں آپ کو کیا کیا مسائل کیا آتے ہیں, اور باقی مارکیٹ کیا کریں؟ جنریکل طریقے سے بتاؤں یا مثال دے کے بتاؤں؟ مثال, کیونکہ دیکھیں فائدہ وہی ہے نا, جنریکل تو ہر آدمی کر رہا ہے. ہاں میں مثال دے کے بتاتا ہوں. ہمارے کنسائنمنٹ آیا, میں نے لاہور میں کسی صاحب کو سیل آف کر دیا, ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں میں لاہور میں کسی صاحب کو. اب کسٹم کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کنسائنمنٹ آیا پورٹ پہ, وہ 3 ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس کو ایگزامن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایگزامن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کنٹینر کے دروازے کھولے, دروازے کھولنے کے بعد تھوڑا چیک کیا, اور چیک کرنے کے بعد کمپنیز کی گریڈنگ بنی ہوئی ہے کہ ایک گرین لسٹ کمپنی اس کا چیک ہی نہیں ہوتا, ایک یلو لسٹ ہوتی ہے, ایک ریڈ ہوتی ہے. ہماری گرین پہ تھی الحمدللہ. تو اس کے باوجود آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ کہ وہ جو کنٹینر ہمارا تھا وہ 100% ڈی اسٹف ہوا, اور ڈی اسٹف ہونے کے بعد پھر ایگزامن ہو کے واپس پھر لوڈ کر کے ہم نے اس کو بھیجا. ہاں, تو اور ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ پورا گرین لسٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھار ایٹ رینڈم وہ چیک کرتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے, ہوا, اچھی بات ہے, ہوا. اور ساتھ میں فوٹوگرافک ساتھ میں ایویڈنس لیا جاتا ہے, ساتھ اس کے فوٹوگراف لیے جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں. اور وہ گورنمنٹ کی جو یہ وی باک کی اب پی ایس ڈبلیو آ گیا اس میں, تو گورنمنٹ کا جو آفیشیل ریکارڈز ہوتے ہیں جس کو ہر کسٹم والا آفیسر ایکسیس کر سکتا ہے, اس میں بھی وہ سیو ہو جاتے ہیں. ہو گیا, وہاں سے وہ کنٹینر ویسی کسٹم کی سیل کے ساتھ, کسٹم اس کو چیک کر کے سیل لگاتے, سیل کے ساتھ انہوں نے ہمیں اسی کو ہم نے پنجاب بائی ٹرک ہم نے اس کو بھیج دیا. وہاں پر راستے میں جو کسٹمز والے ہوتے ہیں جو اسمگلنگ روکنے کے لیے کھڑے ہیں, یہ ان کا ڈومین نہیں ہے, یہ ڈومین نہیں ہے ان کا. انہوں نے ہمیں وہاں پر ہمارے کنٹینر کو انٹرسیپٹ کیا, ایٹ رینڈم چیک کرتے ہیں, وہاں پر چیک کیا, کھولا, دیکھا, تو ڈاکومنٹس چیک کیے. ان کا یار یہ تو آپ کا اسکریپ مٹیریل آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اسکریپ تو نہیں ہے, یہ تو نیو مٹیریل ہے. نیو مٹیریل نہیں, اسکریپ ہے, یہ تو آپ کا پورٹ پہ چیک ہوا ہے. خیر, انہوں نے کنٹینر کو سیز کیا, سیزر رپورٹ میں سارٹ آف FIR سیزر رپورٹ بنا کے انہوں نے فیصل آباد ڈرائی پورٹ میں جا کے اس کو کنفسکیٹ کر لیا. بات ہوئی, بات چیت کی ان سے, تو الٹیمیٹلی وہاں پر پھر ہیئرنگ ہوئی. ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, ہیئرنگ پہ میں گیا, وہاں پر ایک ڈپٹی کلیکٹر صاحب تھے, اب فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ان کو جا کے میں ساری بات بتائی. ان کا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے, اچھا کہہ رہے ہیں آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے, اسکریپ ڈکلیئر کیا نئے مال کو 5 کروڑ روپے کی.
अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 2009 समथिंग लाइक दैट. तो मैं कहा सर इसको तो 3 एजेंसी ने 100% डिस्टर्ब होकर किया है. कहते वो आपने ये चेक करके बताया कि ये स्क्रैप है. मगर नहीं, वो तो आपने वहाँ पर रिश्वत दी होगी. अच्छा, मगर जैसे ऐसे करते हैं, रिश्वत दी होगी तो ये जिन्होंने इसको अप्रूव किया है उनको भी आप शो कॉज देंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे. तो मेरे मुंह पे कहते हैं, मतलब मैं आपको एटीट्यूड बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है. इसके बाद मैं अगली बात पे आऊँगा. बैठे हुए टेबल पे और यूं करके सिगरेट पी रहे थे. हालांकि आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर ऑफिस में बैठ के सिगरेट नहीं पी सकता. बिल्कुल. तो यूं बैठ के, इस तरह बैठ के रौनक के साथ वो सिगरेट पी रहे थे. तो मैं कहा आप उनको भी शो कॉज देंगे, एक्शन होगा उनके, क्योंकि मैंने उनको रिश्वत दी है ना. ये तो आपने इस्टेब्लिश कर दिया विदाउट एनी प्रूफ. तो नहीं सर, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते ना. तो अच्छा, मैं कहा ये जिन साहब ने ये असेस किया कि नया मटेरियल है, स्क्रैप नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उन्होंने कैसे क्या वो कह रहे हैं. मैं कहा अगर वो बोल देंगे ये बम है तो आप मुझे टेररिज्म में अंदर कर देंगे. और मैं कहा अगर वो इतना ही होशियार हैं वो साहब, तो आपने कस्टम में जो ये 3 एजेंसीज रखी उनको बंद करा देना. यानी मतलब ये है अल्टीमेटली हुआ क्या, उन्होंने 5 करोड़ का हमें कहा कि 5 करोड़ आपने टैक्स एवेजन की है और हम केस लड़ रहे थे. इस दौरान हमें बताए बगैर उन्होंने 9 लाख रुपए में वो ऑक्शन कर दी. कहते 5 करोड़ की चीज़ 9 लाख में ऑक्शन कर दी. एंड एवरीबडी इज हैप्पी. उन ऑफिसर का बड़ी अचीवमेंट, उनको सितारा मिला कि भाई इन्होंने स्मगलिंग और ये टैक्स एवेजन पकड़ी और ऐसे किया वैसे किया. ये सैडिस्टिक टाइप ऑफ अप्रोच हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स. अब यहाँ जो मसला नज़र आ रहा है वो एक मसला तो नज़र आ रहा है कि यानी पॉलिसीज़ को अब्यूज़ करना, और ताजिर को, ब्यूरोक्रेट जो है वो ताजिर को चोर समझ रहा है, हर ताजिर को, और उसको डील करना चाह रहा है दबाकर और विदाउट एविडेंस. नंबर 1, अपने लोगों को पकड़ने के वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो रिश्वत खाएं, गलत करें, और आपको पकड़ने में इंटरेस्टेड है विदाउट एनी. और ज़ाहिर ये एक मिसाल नहीं, ऐसी चीज़ें बार बार तो एक मिसाल आ गई, वरना मिसालें करना चाहेंगे तो बहुत सारी. जिस एजेंसी ने पकड़ा था उनका काम था, उनका ये काम नहीं था कि कस्टम के कंटेनर्स को आप चेक करें. उनका काम था जो अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल आ रहा है बॉर्डर शॉर्डर इधर उधर से, तो उनका काम ये था. ये ऐसे ही है कि जो पुलिस वाले बाज़ दफ़ा हमारा लाइसेंस चेक कर लेते हैं, वो आपका काम नहीं लाइसेंस चेक करना. तो वो मकसद ये कि रिश्वत के नए तरीके और ये. अच्छा, ये हमारे साथ नुमान भाई, हमारे साथ एज अ मुफ्ती जो मसला होता है वो ये होता है कि आपने शुरू में ये बात भी की कि हम कोई चीज़ तो हमें मिल नहीं रही. आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर जाता हूँ, रह रहे हैं बाहर. ये होता है कि टैक्स किसकी चीज़ अगेंस्ट होता है? टैक्स होता है इसके अगेंस्ट कि आप हमें सर्विसेज देंगे. जब आप हमें कुछ नहीं दे रहे, हम फतवे में अपने लिखते हैं टैक्स देना ज़रूरी है. हमसे ताजिर आके कहता है, आपने भी मेरे से पूछा भाई मैं टैक्स किस बात का दूं, ना मुझे एजुकेशन मिल रही है, ना आपने जैसे कहा मुझे पानी मिल रहा है, ना सैनिटेशन मिल रही है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना सेफ्टी मिल रही है, ना हेल्थ मिल रही है, मैं टैक्स किस बात का दूं. ये ऐसे ही है कि एक साहब ने, आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, उन्होंने कहा था एसी भी चलेगा, हीटिंग भी चलेगी, सिक्योरिटी भी होगी, पानी भी आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, पर वो किराया लेने आ जाते हैं. तो टैक्स शरीयत में ये असल में ये है अगेंस्ट सर्विसेज. जायज़ है लेकिन अगेंस्ट सर्विसेज. अब जो गवर्नमेंट का नैरेटिव होता है वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, पैसे दो तो हम ये करेंगे, और आज तक वो ये कर रहे हैं, और टैक्स दो, और वो टैक्स बढ़ता चला जा रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा. अभी पूरा कराची खड्डा बना हुआ है, थोड़ी सी बारिश हुई है, जो दुनिया में नॉर्म है हर महीने होने का. ये एक बड़ा चैलेंजिंग इशू हमारे लिए बना हुआ है. जो मुफ्तियान कराम नहीं ताजरों से मिलते वो लिख देते हैं, काम हो जाता है. लेकिन जो हम मिलते हैं तो हम आप हजरात के साथ बैठ के बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम आपको जवाब दें क्या. हम ये भी नहीं कह सकते कि ना दें आप, इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बात है कि हुक्मरान जब कोई कानून बनाए तो हत्तल वसा, उस चाहे ज़ालिमाना भी हो आप उसको पूरा करें, अल्लाह का हुक्म है. और दूसरी बात ये है कि ये ज़ालिमाना जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, और उधर मुल्क का है कि अगर कोई टैक्स ना दे तो मुल्क में जो थोड़ा बहुत लग रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा. तो ये एक बड़ा अंडा मुर्गी किस्म का, पहले अंडा पहले मुर्गी क्या चीज़ मसला बन गया है. आप इसका सलूशन क्या देख रहे हैं, क्या मसला है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. मतलब मैं अभी यही सोच रहा था जो आप बात कर रहे थे, अगर आप ये फतवा दे दें या कोई भी मुफ्ती साहब ये फतवा दे दें कि टैक्स ना दें तो कैओस हो जाएगा. मतलब हाँ सही है, एक तरफ से, एक पर्सपेक्टिव से बात सही है कि टैक्स हमें सर्विस कौन सी मिल रही है. दूसरी साइड पर अगर टैक्स देना बंद कर दें तो बहरहाल एक गवर्नमेंट की मशीनरी चल रही है, जैसा भी है, बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है. तो वो मतलब कैओस हो जाएगा. मतलब मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग किस प्रॉब्लम के अंदर हैं. अच्छा देखें, कोई भी समझदार आदमी ये नहीं कहता कि कोई टैक्स ना दे.
اور مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کتنا دیں. یہ اصل میں آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں نا کہ جو یہ اب لگا دیا ہے, ابھی جو نئی پالیسی آئی ہے اس میں 60% تک چلا گیا, 40% تک جو ہائی سب سے لاسٹ گریڈ جو ہے 55% تک چلا گیا ہے. 55 جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. جو انڈائریکٹ آپ کریں وہ تو شاید میں 100 کراس کر جائے گی. آپ ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہے, آپ مطلب جو کام کریں اس کے اوپر ٹیکسیشن کرتی ہے. کریڈٹ کارڈ یوز کریں. بیسیکلی وی آر ہیڈنگ ٹو اے نارتھ کورین ورژن یا افریقن ورژن. ہاں, اور مجھے آج سیریسلی ڈاؤٹ کہ ہمارے بعض جو حضرات ہیں وہ شاید موٹیویشن لے رہے ہیں وہاں سے کہ ایک گورنمنٹ کا اپرووڈ موبائل چلے گا, گورنمنٹ کا ایک اپرووڈ چینل چلے گا, جیسے بچپن میں چلتا ہے. وہ جو نیشنل فائر وال لگا رہے ہیں, انٹرنیٹ بند کر دو. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب کرنا کیا چاہ رہے ہیں یا ہو کیا رہا ہے. یا ایک اور دوست نے بات کہی تھی کہ یہ جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں شاید ان کو کبھی پیسے کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کماتا ہے اپنے گھر کے لیے, اب یہ جیسے آن لائن لڑکے کما رہے ہوتے ہیں, ای کامرس کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمایہ بھی نہیں چاہیے. اور پاکستان کے اندر ریونیو ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. اور اس لیے انٹرنیٹ آف کر دو, یہ کر دو. ابھی ریسنٹلی اس بجٹ میں ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا. ہاں, یہ میں اس پہ آ رہا تھا اس سوال پہ کہ آپ نے کہا آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ تو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جتنا بھی گیا گزرا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارا اپنا پیٹ ہے, اور ایکسپورٹ سے یہ کماؤ پتر ہے, ہمارا کمانے والا ہے. اور ایکسپورٹ پاکستان میں اب ہم دیکھتے تھے کہ ٹیکسٹائلز میں, اسپورٹ گڈس میں بڑی اچھی جا رہی تھی. اب کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو نئی پالیسی اس وقت جو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسپورٹ کا سلیب ہے 29% لگایا ہے ڈائریکٹلی آن ایکسپورٹس آن پروفٹ. اچھا, اس کے بعد اب پروفٹ بھی اکثر آئٹم میں کیٹیگریز میں پروفٹ بھی گورنمنٹ خود اسیس کر رہی ہے. یہ چیز آپ نے 100 روپے میں ایکسپورٹ کی نا, اس میں آپ کا 10% ہے, اس میں 20% وہ خود اسیس کر رہی ہے. جیسے ہم لوگ کاپر میں ریلیٹڈ ہیں, اس میں خود اوور انوائسنگ ہم سے کروا کے اس میں سے وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ساتھ میں ایک منٹ, یہ اس نیریٹو پہ نا میں بہت سارے بیوروکریٹس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں بعض دفعہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تاجر سارے چوری کرتے ہیں, یہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو نفع ہوتا ہے 20% 30% یہ دکھاتے ہیں, 5% بلکہ نقصان دکھا دیتے ہیں, اس لیے ہم نے ان پر لازم کر دیا کہ بھائی 20% تو تمہیں ہوتا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں, بالکل ہم بزنس مین جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور بیوروکریٹ بہت سچے لوگ ہیں, بلکہ اگر پہلے سے معلوم ہوتے ہیں تو حدیث کے راوی ہوتے ہی ہے, سکھا راوی ہوتے ہیں حدیث کے. تو میں تو ایسے ہی اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں. اور دیکھیں ساری برائی ہمارے اندر ہی ہے, اور یہ بھی ہماری ایک برائی ہے کہ ہم جو ان سے نا اس کو شہر کو پرائیویٹائز, یہ ہاسپٹل دے رہے ہیں ڈونیشن, یہ ہاسپٹلس کس کی ڈونیشن چل رہے ہیں, مدارس آپ کے مصعب مدارس کس کی ڈونیشن سے چل رہے ہیں, کون اتنی عالیشان ماشاءاللہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں, لیکن یہ کون بنا کے دے رہے ہیں, بیوروکریٹس بنا کے دے رہے ہیں. صحیح ہے, وہ تو ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ مدارس کو بھی روز مشکلات میں نہیں, یہ واقعی میں اصل میں ہے کہ یہ میں چند ایک سے ملا ہوں بیوروکریٹ سے, خاص طور پہ جو FBR سے ریلیٹڈ تھے, ٹیکسیشن سے. آئی ایم انڈر دا امپریشن کہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے ٹریننگ کے دوران, CSS والوں کو, یہ بیوروکریٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ بزنس مین چور ہے. صحیح. اینڈ دے ٹریٹ از لائک تھگز. ایک جیسے بھتہ خور بھتہ لیتا ہے تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح. اچھا, یہاں میں عرض کروں ناظرین سے کہ یہ سوال تقریباً ہر تاجر ہم سے کرتا ہے کہ جو بہت سارے حکومتی لوگ ہیں ٹیکسیشن کے, FBR کے, ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے, وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پھر غلط کام کو صحیح کرانے کے لیے ہم سے رشوت مانگتے ہیں. ایسے میں ہم رشوت کا کیا کریں؟ کسٹم پہ خواہ مخواہ پہ روک لیا, راستے میں غلط جگہ پہ کسی پولیس والے نے روک لیا اور وہ غلط جھوٹ بول رہا ہے, وہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آپ پیسے دو ورنہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کا کیس بنائیں گے. تو اس میں حدیث بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو ہمارے بعض حضرات بہت ڈر جاتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم کیا کریں, کاروبار کریں نہ کریں. اب بعض حضرات نے ان کو, میں ایک دو میرے ساتھی تھے علماء, ان کو کہا نہیں آپ یہ کاروبار نہ کریں, وہ کاروبار کریں. تو بات یہ, اب تو کوئی کاروبار ایسا نہیں جس میں رشوت دیے بغیر کام ہو جائے. ٹھیلا لگا کے دکھا دیں سڑک پہ, ٹھیلا لگا کے دکھا دیں بغیر رشوت کے, نہیں ہو سکتا. تو اس میں مسئلہ شریعت کا یہ کہ الحمدللہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے. جہاں اذا ضاق الامر اتسع, جہاں تنگی ہوتی ہے اللہ راستہ دیتا ہے. تو راستہ یہ ملا ہمیں کہ اگر
کوئی آدمی غلط کام کی وجہ سے آپ سے رشوت مانگ رہا ہے تو آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہے اس حد تک جتنا غلط کام ہے. یہ نہیں کہ آپ اسمگلنگ کر کے رشوت دے دیں, یہ تو حرام ہے. تو وہ دینا جائز ہے, اور گناہ دونوں کا لینے دینے کا اس کے اوپر ہوگا. اور میں یہاں پر چونکہ بات تاجروں کی چل رہی ہے, لیکن ہمارے جو لوگ اس وقت رشوت پہ پل رہے ہیں اور رشوت ان کا بریڈ اینڈ بٹر بن چکا ہے, وہ سوچیں کہ وہ اللہ کے آگے جواب کیا دیں گے. یہ یعنی 22 کروڑ لوگوں پر جو ظلم کر رہے ہیں آپ حرام خوری کر کے, اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی آہ سے ڈرو, الفاظ دیکھیں حدیث کی. مظلوم کی جو ظلم اور جبر میں پس کر, اور جو بیچارے کا بجلی نہیں پوری, اس کے بچے رو رہے ہیں, اس کے بعد کھلانے کو نہیں ہے, وہ جو آہ نکلتی ہے اس سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ایک بھی حجاب نہیں, اس کی آواز سیدھا عرش کو ٹکراتی ہے, اور اللہ جب ہلے گا تو حشر کیا ہوگا. تو یہ جو یعنی کرپشن اور برائبری اور نیپوٹزم یہ اتنا اندر ہماری رگوں میں بہہ گیا کہ اس کو ہم نے نارم بنا لیا, ہمارے اشرافیہ طبقے نے, ہمارے مقتدر طبقے میں اپنا حق سمجھ لیا ہے, اور یہ بڑھتا چلا. اچھا اتنی حکومتیں آئیں, ہر حکومت کہتی ہے ہم کرپشن ختم کریں گے, ہم جو ہے نا ان کو ختم کریں گے, ہم کنٹرول کریں گے, لیکن آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑھ ہی رہا ہے جا کے. ہاں یہ ایک بعض اوقات کبھی آپ خود بھی سوچیں نا اس کا سلوشن کیا ہے. تو سلوشن کیونکہ یہ اچھا صرف ہمارے اندر نہیں ہے, یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے. ہمارے یہاں کوئی چیز اور ہے جو ہمیں گھن کی طرح کھا رہی ہے. مطلب کرپشن کا انڈیکس آپ دیکھیں نا, بنگلہ دیش کا, انڈیا کا, اس میں ہے. نعمان بھائی ہم سے ان کا بہتر ہو گیا کیونکہ ہم ابھی 140 پہ ہیں. 180 ممالک کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ ہیں, اس میں ہم 140 پہ کھڑے ہیں. یعنی آخری جو 40 کمال کے ملک ہیں جو دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہیں جھوٹ بولنے میں, دھوکہ دینے میں, ہم اس پر آگے ہیں. اپنا پیٹ کھولنے والی بات ہے, لیکن یہ مسئلہ ہمیں اپنے گھر میں بات کرنی چاہیے کہ اس کا کیا حل کریں ہم. نہیں, اس کا حل اسباب کے ذریعے فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں ایک ٹاسک فورس بناتا ہوں, وہ ٹاسک فورس سے زیادہ کرپٹ ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری آتی ہے, کہتے ہیں میں نیب بنا دوں گا, وہ نیب اس سے زیادہ کرپٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ محتسب کو آپ لکھتے ہیں, وہ محتسب کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے. اور مطلب یعنی جو انسٹیٹیوشن کرپشن کو کرب اور کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ خود کرپٹ ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ اینٹی کرپشن والے کرپٹ ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اینٹی نارکوٹکس والے سب سے زیادہ نارکوٹکس. یہ ہے مطلب. اچھا یہ دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اوپر والے لوگ خراب ہو جائیں نیچے نہ ہو. اس کا مطلب ہمارے اجتماعی شعور میں کچھ مسائل ایسے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے قومی جو مسائل جو دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت. آپ بھی باہر بہت جاتے ہیں, میں یو کے میں 3 سال سے. اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستانیوں میں سب میں نہیں, ایک بڑے طبقے میں یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پوری قوم نیچے اوپر خراب ہو رہی. ظاہر ہے مسئلے ہوں گے تو حکمران بھی آپ کے ویسے ہی آئیں گے. ابھی وہ حدیث یاد آ رہی تھی جس پہ میں خود بھی ملوث ہوں, میں چاہتا ہوں آپ ذرا وہ سنائیں اس حدیث کو, کہ قرب قیامت کے فتنوں میں حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ حکمران عوام کو برا بھلا کہیں گے, اور عوام, مجھے لگتا ہے مائٹ بی رانگ کہ شاید ہم اسی میں ہیں کہ حکمران ہمیں گالیاں دے رہے ہوں گے اپنے گورنمنٹ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, ہم ان کو کوس رہے ہیں, ان کی پالیسیز کو کوس رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. یہ وہ آپ بالکل حدیث میں تلعنونہم ویلعنونکم, بدترین حکمران وہ ہیں وہ تمہیں لعنت ملامت کریں گے, تم ان پر لعنت ملامت کرو گے, وہ تمہارے لیے تم ان کے لیے بد دعائیں کرو گے, اور بہترین حکمران وہ جو تم پر انصاف کریں گے تم ان کے لیے دعائیں کرو گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہم دیکھتے ہیں اچھے عالم اسلام میں ممالک میں حکمرانوں کے لیے دعائیں بہرحال کرنی چاہیے کہ ہم یہی دعا کریں اللہ ان کو راہ راست پہ لے, اللہ جو اچھے کام کرے اس میں ہم سپورٹ کریں. یہ بھی میں ایک کمی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے, ایسا نہیں ہے, جوڈیشری میں بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں, پولیس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو کوئی ان کے اچھے کام کو اپریشیٹ سپورٹ نہ اندر سے ہوتی ہے نہ باہر سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ بھئی آپ اچھا کام کریں, ان کو آگے لے جانا چاہیے. وہ جو کرپشن کا سرکل ہے ان کو آگے جانے نہیں دیتا. دیکھیں مصعب, یہاں پر ایک بات ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہوں گے, 100% برائی نہیں ہوتی کہیں پر نا, وہ صحیح ہے. لیکن میں چونکہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, بہت سارے لوگ آپ جب ملیں گے آپ ان کو اچھا اس لیے بولیں گے انہوں نے کبھی رشوت نہیں لی ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن وہ رشوت تو نہیں لی ہوتی, بٹ دے آر سیڈسٹ. اب یہاں پر میں واپس ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کلیکٹر تھے, کلیکٹر آف کسٹمس تھے, تو ان کے پاس ہم گئے, انہوں نے ہمیں غلط کیٹیگرائز کر کے ڈیوٹی لگا دی, ڈیوٹی سٹرکچر ہمیں غلط لگا دیا جو کہ بہت اونچا تھا. ان کے پاس گئے, ان کو پروف دکھایا, ان کا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں,
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دس واز مائی مسٹیک, لیکن میں ان کے الفاظ کے میں اپنے لکھے ہوئے کے اوپر کٹ نہیں مارتا. تو ہمارا اپیل ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا کیس بلیک اینڈ وائٹ کی طرح صاف ہے, دس واز ورڈ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح صاف ہے, آپ جائیں آپ کو ریفنڈ مل جائے گا فوراً. تو اس کے بعد ایک دوسری انٹری آئی, وہ انہوں نے صحیح کر دی. اب یہ اچھا, اس کے بعد وہ 3 سال لگے وہ اماؤنٹ نکالنے میں. اچھا, اس اماؤنٹ میں کچھ تو انکم ٹیکس ڈیوٹی تھا اور کچھ اماؤنٹ سیل ٹیکس کی تھی جو کہ کم تھی, لیکن سیل ٹیکس کی تھی وہ بھی بہرحال ایک اماؤنٹ تھی. تو انکم ٹیکس اور ڈیوٹی ہمیں ایک الگ ادارے سے ملی. سیل ٹیکس کا ریفنڈ لینے کے لیے جب میں گیا, داڑھی ہے ساتھ میں, تو وہاں پر جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا مول صاحب کہیں سے چندہ مانگ رہے ہیں, یہاں پر آپ کی جوتیاں گھس جائیں گی, ریفنڈ نہیں ملے گا. صحیح. تو یہ میں بتا رہا ہوں ایک آنیسٹ جو صاحب تھے نا افسر, یہ میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس لیے میں نے ورڈ استعمال کیا سیڈسٹ. تو یعنی مطلب یہ کہ سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ باہر جاتے, میں باہر کا کمال کیا ہے اچھے ڈیولپ ملک کا, اس میں لوگ خراب ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی خراب ہیں, برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں, یورپ میں بھی ہوتے ہیں, لیکن سسٹم اتنا اسٹرانگ بنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال لیتا ہے اور سسٹم آگے چلاتا ہے اور سسٹم میں سنوائی ہوتی ہے. جیسے اچھا سسٹم پاکستان میں بنا ہے لیکن وہ گھن سے کی طرح جیسے آپ نے کہا کھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ میں ایک جورسڈکشن ہوتی ہے, ایز اے لائر میں عرض کروں, وہ اس کو کہتے ہیں ریٹ جورسڈکشن. ریٹ جورسڈکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی گورنمنٹ امپلائی یا ڈپارٹمنٹ کے خلاف آپ کو شکایت ہو, آپ ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں جائیں گے اور وہ ہائی کورٹ اس کے خلاف ایکشن کرے گا. لیکن معاملہ ہے کہ وہاں ایکشن کبھی نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. وہ اپنے کے خلاف ایکشن نہیں کرتے چاہے جتنی پڑی جائے. تو ایک یعنی کائنڈ آف ایک جتھا بنایا ہوا ہے کہ وہ اس وقت انٹچیبلز بنایا ہوا ہے, ان سے ہم آپ کو لیتے رہیں گے. اور یہ خلا اور یہ خلیج بہت خطرناک حد تک حکمران عوام میں اور عدلیہ عوام میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور عوام میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں غصے کا ایک لاوا پکا ہوا ہے اور یہ اتنا خطرناک جا چکے کہ اللہ نہ کرے کسی کو پڑ سکتا ہے. سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جی جو میں اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی گائیڈنس لے رہے ہیں یوٹیوبر سے, ٹک ٹاکر سے, یہ لوگ ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں ساری. اچھا, ان کی باتیں سنیں, آپ سوشل میڈیا دیکھیں, آپ عام آدمی کی بات, ہر آدمی کی بات میں فرسٹریشن, غصہ, یہ نیگیٹیوٹی ہے, بہت زیادہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, خطرناک اتنا زیادہ پرابلم. مطلب آج بھی میں نے چند ایک لوگوں کو دیکھا اور میں بڑا امپریس ہوا ان سے. تو وہ آج بھی مطلب وہ ہی از آن ہز ڈیسک ایٹ 9 o'clock ان دا مارننگ, 9 بجے وہ پوری فیملی ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے. اور جب بھی ان سے ملا ہوں وہ کوئی نیا, ابھی ریسنٹلی اس سے میں کچھ ایک دو ہفتے پہلے مل کے آیا ہوں, انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہوا تھا. کوئی بہت لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ کام. اب وہ کہہ رہے کہ یار یہ جو سا ہم مسٹرڈ آئل کی, مسٹرڈ سوس کی باہر کتنی ڈیمانڈ ہے. یہاں پر آپ کا سندھ سے نکلیں, کراچی سے ڈرائیو کرتے ہوئے جائیں, آپ سرحد تک جائیں, آپ کو سرسوں کے کھیت نظر آئیں گے سارے. لیکن کوئی ایک پاکستانی برانڈ ہے کہ جو اپنے برانڈ کو پیٹنٹ کرے اور جا کے اس کا مسٹرڈ آئل ایکسپورٹ کرے؟ نہیں. اچھا, یہاں بھی میں آپ کو ان کا ورژن بھی بتاؤں نا, تو کہ کائنڈ آف ان کا ورژن یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے تاجر محنت نہیں کرنا چاہتے, بس وہ را چیز, را آم اٹھایا ایکسپورٹ کر دیا, را چاول اٹھایا. ورژن یہ جو اوپر کے ہمارے اشرافیہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پاکستانی تاجر محنت نہیں کرنا چاہتا, وہ را مٹیریل اٹھا کے یا اس کو ہاف کر کے وہ ایکسپورٹ کر دیتا ہے, پیسے کماتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی آپ فیکٹری لگاؤ, انڈسٹری لگاؤ, اتنا ہم کرتے ہیں کہ وہ آپ اس کی بائی پروڈکٹ بناؤ نا, 5 10 50 بناؤ, تو وہ نہیں بناتے. تو یہ ایک مسئلہ اسی لیے آ رہا ہے نا. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. اول تو وہ نہیں کہتے, ہم لوگ خود ہی سوچتے ہیں. لیکن اصل جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو فرسٹریشن ہے نا, اس کے ریپرکشنز کیا ہو رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر سے سیدھا سوچنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. جب آپ غصے میں ہوں گے, آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے, تو آپ اسٹریٹ تھنکنگ نہیں کر سکیں گے. یعنی جگاڑو, یہ ہمارا ایک شناختی علامت ہے پاکستان کی اس وقت کہ ہم ہر چیز میں اب جگاڑ کرنا لگتے ہیں, کیونکہ سیدھی طرح کام نہیں ہوتا. تو ہماری کوئی عادت بن گئی جگاڑ کرنے کی, شارٹ کٹ مارنے کی. تو یہ اس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں تمام لاسز سے بڑا لاس ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی یوتھ کو, ہماری 60% یوتھ ہے,
کتنی یوتھ ہے جو ہم اس میں بیٹھے ہیں, اور جو ایک گولڈ مائن کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو دنیا میں قیامت مچا سکتی ہے یہ. مطلب آپ ای کامرس کو لے 40% لوگ جو ہیں ہمارے اس وقت 40% تک وہ 22 کی ایج سے نیچے ہیں. بہت بڑا فگر ہے. اتنا کسی ملک کے پاس بہت کم یوتھ کا اتنا بڑا ہے, اتنی اسٹرینتھ ہے. ایک میرے دوست ہیں, ان کا بیٹا باہر سے پڑھ کے آیا, چھٹیوں میں آیا ہوا تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ ایسی بات چیت ہو رہی تھی. اس نے کہا انڈیا سے 3-4 میرے دوست تھے جو وہاں پڑھ رہے تھے, وہ اپنی کنسلٹیشن کر رہے تھے وہاں پر, اور وہ یو کے کا اپنا پوری ایجوکیشن انہوں نے خود فنڈ کی. آپ کو پتہ ہے یو کے میں ایجوکیشن کتنی ایکسپینسو ہے. میں نے بھی ڈگری کی ہے نا ابھی ڈگری کی, تو آپ کو اچھی طرح پڑھا, بلیڈنگ تھرو ہز نوز. تو وہ آپ دیکھیے وہاں کا مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ وہ بچے انہوں نے اپنی پوری یو کے کی جو گریجویشن ہے انہوں نے خود فنڈ کی ہے. وہ 18-19 سال سے وہ کنسلٹیشن کر رہے تھے الگ الگ اس کے اندر. اور یہاں پر ہمارا 18-19 سال کا لڑکا کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ تو سو کے اٹھتا ہی 12 بجے. اچھا یہ تو دیکھیں مسائل ہے نا, اس وقت پاکستان میں ہر ایک مسائل پہ بات کر رہا ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور میرا خیال پروگرام کا اب ہم کافی لمبا ہو گیا, اس کو ہم آخر میں سمیٹنے بھی چاہتے ہیں, سلوشن کیا ہو سکتا ہے اس وقت, اور ہمیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ تاجر ہیں, آپ کوئی معاشرے میں دیکھ رہے ہو, ہم تو مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں, تھوڑا سا چلے بھی جاتے ہیں باہر زیادہ. کیا ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک دینی مقتدا کے طور پر جو اللہ نے بنائے اہل دنیا, اور تاجروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے اچھا کردار نا میں سمجھتا ہوں علماء ادا کر سکتے ہیں, سب سے اچھا کردار. کیونکہ دیکھیں علماء کے پاس یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, یہ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ ان انٹرپٹیڈ ان کے پاس آڈینس ہوتی ہے. سوشل میڈیا تو ابھی آیا نا سب, آپ کے پاس ان انٹرپٹیڈ وہ آڈینس ہوتا ہے. میں ایک ذرا بات کروں گا, برا تو نہیں مانیں گے آپ؟ نہیں آپ تو دیکھیں کبھی ہماری چھٹی ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کوئی اچھی جگہ جمعہ پڑھنا ہے. اب کراچی جیسے شہر میں جہاں پر میرے خیال سے کیا وہ ہے کہ مہینے میں کتنے عالم نکلتے ہیں؟ سال میں کتنے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ 25,000 تو ہو جاتے ہیں. ہاں, یعنی اگر سارے آپ مسالے کے فگر کو آپ پاکستان کی میں فگر بیان کر رہا ہوں کہ کراچی کا بھی بہت بڑا بنے گا کہ پورے مسالک کے ساتھ مل کر اتنے بڑے علماء نکلتے ہیں. اب یہ بات آپ کسی اور سے بھی پوچھے گا, آپ کا حلقہ احباب ماشاءاللہ کافی وسیع ہے, آپ پوچھے گا کراچی جیسے شہر میں آپ نے اگر آپ کا دل ہو کہ یار آج چھٹی ہے یا آج میں نے اچھی جگہ جمعہ پڑھنا ہے جہاں سے کچھ میں سیکھ کے آؤں, آپ اپنے بیٹوں کو اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں, تو کتنی مسجدیں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ ہاں نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا اب اس میں پتہ ہے کیا, اس میں آپ کے کہنے کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جن مساجد میں اچھا بھی بیان ہوتا ہے تو وہ مسواک کے فضائل پر, نماز کے خشوع خضوع پر, وہاں تو اچھا ہوتا ہے, لیکن ایسی گنتی کے چند ایک وہ ہیں. یہ جو معاشرے کے مسائل جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس میں دین کا ایک بہت بڑا حصہ خرید و فروخت کا اس سے متعلق ہے, وہ نہیں بتایا جا رہا. دوسری بات ہے یوتھ کو کیپچر کرنے والے علماء کم ہیں. وہ ارریلیونٹ باتوں کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. ہم لوگ جل گئے مفتی صاحب, یہ فرقہ پرستی کی آگ میں ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے, یہ ایسا کیوں ہے, زواد ہے یا دواد, ان چیزوں میں ہم جل کے ختم ہو چکے ہیں. تو ہمیں ملا کیا؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ ہمارے طبقے کی ایک عمومی کمزوری ہے کہ معاشرے کے جو, اس لیے پروگرام میں اس طرح کر کے شروع کیا ہے کہ اس میں آپ لوگ آئیں اور کھل کے بات کریں کہ ہمارا طبقے کا مسئلہ کیا ہے, اور ہم وہ مسائل نہیں بیان کر پا رہے ان لوگوں کے جو سوشل مسائل ہیں, کاروباری مسائل ہیں, یا جو اشرافیہ ہے ان کو پولیٹیکل مسائل کے حکمرانوں کو سمجھایا جائے. جو پہلے زمانے میں امت کے علماء کا کردار ہوتا تھا کہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کی کیا غلطی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرے, نہیں کریں گے تو کیا اشر ہوگا آپ کا. دوسری بات, یوتھ کو آپ امید دلا سکتے ہیں, یوتھ کو آپ ہوپ دلا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں محمد طارق جمیل صاحب کو, کتنی خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہے. خاص بات کیا ہے ان کے اندر, قرآن آپ نے بھی وہی پڑھا ہوا, انہوں نے بھی وہی پڑھا ہوا ہے. تو کیا ہے کہ ہر ایک سے محبت سے ملتے ہیں, ہر ایک ان دروازہ کھلا ہوتا ہے, ہر ایک سے کھل کے ملتے ہیں, وہ پیار دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں ہر ایک کو. اور سب سے بڑی بات یہ امید دلاتے ہیں. آج اس دور میں نا امیدی دلانے والے بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں. اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر دماغ کو اپنی صلاحیت دی ہے, لوگ اپنا راستہ خود نکالیں گے. جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق رکھا ہوا ہے, مقدر کیا ہوا ہے. لیکن جب دماغ کے اندر نگیٹیوٹی لے کے ہم چلیں گے تو اس وقت ہم اچھے سے اچھا ذہن بھی کچھ نہیں کر سکے گا, پولیوٹ ہو جائے گا. میں چاہوں گا اس پروگرام کو اب یہاں پر میں کنکلوڈ کروں, اور انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو کسی اور عنوان سے, بلکہ اسی عنوان سے کہ علماء کو کیا کرنا چاہیے, آپ نے تھوڑی سی بات کی, ہم مل کر بیٹھے ہیں اور اس میں آپ سے ہم تبادلہ خیال کریں. میں اس کو کنکلوڈ یوں کروں گا کہ اس وقت جو تاجروں کے جو مسائل ہیں پاکستان میں,
اور جو اس وقت انڈر برڈن ہے بیوروکریٹک فارمیلٹیز، فضول قسم کے بیوروکریٹک پرانے زمانے کے قوانین جو دنیا 10 دفعہ تبدیل کر چکی ہے، ٹیکسیشن کے مسائل، لا اینڈ آرڈر کے مسائل، انصاف نہ ملنے کے مسائل، رشوت خوری کے مسائل، پالیسیز کے انکنسسٹنٹ ہونے کے مسائل، کہ ایک حکومت آتی ہے پالیسی یہاں کر دیتی ہے، دوسری آتی ہے وہاں کر دیتی ہے، اور سارے پیسے ان 9% تاجروں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، اور بجلی کے مسائل. یہ مسائل اگر پاکستان میں رہے تو پاکستان اپنے دماغ سے خالی ہو جائے گا، اور وہ کھوپڑی رہ جائے گا جس کے اندر مخ نہیں ہے، اور بہت کم تعلیم یافتہ یا وہ غریب لوگ یا وہ لوگ رہ جائیں گے جو باہر نہیں جا سکتے، ورنہ پاکستان خالی ہو رہا ہے اور خالی ہو جائے گا. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس ساری تباہی کا اثر ان پر آئے گا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک کتا بھی اگر دریائے فرات کے کنارے مر گیا تو عمر تجھ سے سوال ہوگا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کا سب سے با کمال حکمران، وہ کہتے تھے کہ عمر اپنی زندگی کے آخر میں اللہ مجھے اس حالت میں اٹھا لے، لا علی ولا لی، اللہ نہ میرے اوپر کوئی زیادہ ثواب ہو نہ کوئی گناہ ہو تو میں کافی ہوں. تو یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے جو 22 کروڑ عوام کو چکی کی طرح پیس کر اور پیسے جا رہے ہیں، اور انہی سے خون پسینہ نکال کر اپنے قرضوں کو اللہ تللوں کو پے کیے جا رہے ہیں اور ملک کو ایک درار میں ڈالے جا رہے ہیں. اس میں ہر وہ طبقہ جو پاکستان کا جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس پر اتنی خطرناک ذمہ داری آتی ہے، چاہے وہ پردے کے پیچھے چاہے پردے کے آگے ہے. سب کے لوگ ان پر اپنی ذمہ داری. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا تو میں کیا ہے اور برا اس نے کیا ہے. یہ بہت فضول نیریٹو ہے، یہ پٹ چکا ہے، عوام بہت اویئر ہو چکی ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے جو ذمہ داری لیتا ہے وہ ساری ذمہ داری اچھے کی اور بری کی بھی لے. اور تاجر حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ بھی سچ ہے کہ تلاطم میں گھری ہے کشتی، یہ بھی سچ ہے کہ بس اب دور کنارہ بھی نہیں، یہ بھی سچ ہے کہ مصائب نے دبائے رکھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ مصائب سے میں ہارا نہیں. اگر آپ دین کو سمجھ کر، شریعت کو سمجھ کر، وہ علماء جو اکانومکس اور بینکنگ کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ بیٹھیں گے، آپ کے مسائل کے حل نکلیں گے. جیسے ہم نے ایک رشوت کی بات کی، شریعت آپ کو بند گلی میں نہیں ڈالتی. جہاں آپ مجبوری میں ہوں گے وہاں شریعت آپ کو ریلیف دے گی کہ یہاں آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. آپ اپنے کاروبار کو دین کے مطابق چلائیں، اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں بھی آپ کو نفع دے گا. اور ایسے اس وقت ہزاروں تاجر الحمدللہ ہیں کہ جن کو اللہ دے رہا ہے اور جو شاکی نہیں ہیں. وہی جو مثال حدیث میں تھی کہ بادل آتا تھا اور ایک آدمی کے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے گھر پہ برس کے چلا جاتا تھا، پتہ لگا وہ زکوٰۃ دیتا تھا اور عدل کرتا تھا. تو اللہ ہمیں بھی دے گا، اور ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ملک اور قوم کو چھوڑے نہیں. یہ ہماری قوم ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کے ساتھ لگے رہنا ہے. اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہمیں پوری امید ہے اس سرنگ کے آخر میں اللہ روشنی دکھائے گا. اگر چند لوگ ایمان والے، امانت والے، دیانت والے پاکستان میں کھڑے ہو جائیں پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے، دیر یا سویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو اس امید کی نوید بنائے گا جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. بہت شکریہ حافظ نعمان صاحب تشریف لانے کا. ہاں نہیں، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے ذریعے کوئی مؤثر پیغام پہنچے. اور ہم تو ادھر ہی ہیں جی، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی بہتری لائیں گے. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی بہتری کے اسباب پیدا کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی کہ ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اچھا چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.